بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين المطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 83، 84 اور 85۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون، آیا دین اللہ کو چھوڑ کر کسی اور دین کے در پہ ہو، کسی اور دین کے طلب میں ہو، جبکہ جبکہ اس کے لیے اسلمہ تسلیم ہے، من ہر وہ چیز فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جبکہ اس اللہ کی ملکیت میں ہر چیز ہے اور ہر مملوک اپنے مالک کی طرف لوٹتا ہے، اور خداوند متعال مالک ہے اور اس کے ہر مملوک ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، ہر چیز کی بات ہو رہی ہے۔ من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اسباب تغلیب یعنی اکثر کیونکہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے من کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ یہاں پر غیر عاقل بھی شامل ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز بھی شامل ہے، یعنی انسان اور جنات کے علاوہ ہر شے، آسمان ہو، زمین ہو، ستارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، اس کی روشنی ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، جانوروں کی دنیا ہو، ہر دنیا، نباتاتی دنیا ہو، جماعتاتی دنیا ہو، من ہر چیز، چاہے وہ عاقل ہے چاہے وہ غیر عاقل ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جمادات ہے چاہے وہ نباتات ہے چاہے وہ حیوانات ہے، ہر چیز پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے ماتحت ہے، حکم کے ماتحت ہے، طوعا و کرہن، طوعا یعنی اپنی خوشی کے ساتھ ہے یا مجبوراً ہے، دونوں میں سے ایک صورت ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اس اللہ کی طرف ہی ہر چیز کو لوٹ کے جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ سے مراد من ہے، یعنی وہ من جس میں ہر چیز شامل ہے، عاقل و غیر عاقل، ہر چیز نے اس اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ انسان نے لوٹ کے جانا ہے، آیا فرشتوں نے بھی لوٹ کے جانا ہے، جانوروں نے بھی لوٹ کے جانا ہے، زمین و آسمان نے بھی لوٹ کے جانا ہے، ہر چیز نے لوٹ کے جانا ہے، جی ہر چیز نے لوٹ کے جانا ہے۔ بعض وہ چیزیں انسان کہ جو لوٹ کے جائے گا حساب و کتاب کے لیے، ٹھیک ہے نا، اللہ جب مالک ہے، مالک کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کی اپنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف لوٹ کے جانا اس چیز نے۔ آپ اپنی چیز کسی کو امانت میں دیں گے 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے، وہ چیز دوبارہ لوٹ کے آئے گی آپ کے پاس، آئے گی نہیں آئے گی، مگر یہ کہ وہ انسان خیانت کار نہ ہو۔ خداوند متعال کی طرف ہر چیز کو لوٹ کے آنی ہے، انسان نے لوٹ کے آنا ہے حساب و کتاب کے لیے، فرشتوں نے لوٹ کے آنا ہے شہادت اور گواہی کے لیے، ہر چیز نے باقی لوٹ کے آنا ہے اپنے فنا کے لیے، اپنے خاتمے کے لیے لوٹ کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا مالک صرف اللہ ہے، انا للہ ہم اللہ کے لیے،
یعنی ہم مملوک خدا ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیوں لوٹ کے جانا ہے انسان نے؟ ہم نے کیوں لوٹ کے جانا ہے؟ حساب کے لیے، حساب دینے کے لیے۔ ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ اللہ کو خوش کیا نہیں کیا؟ یہ شیطان کو خوش کیا؟ اس راہ میں جہاد کیا نہیں کیا؟ یا سست رہے؟ اپنے فکر کو استعمال کیا نہیں کیا؟ یا دوسروں کے باتوں میں لگے رہے؟ قرآن میں فکر و تدبر کیا ہی نہیں کیا؟ یا صرف تلاوت کی حد تک ہم نے اس کو رکھا ہے؟ پھر بندے خدا بنے یا نہیں بنے، یا بندے شیطان بنے حساب کتاب کے لیے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ہر چیز نے اسی کی طرف ہی، صرف الہی جو جار اور مجرور الہی جب یہ مقدم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ فائدہ انحصار دیتا ہے، یعنی صرف اسی کی طرف یہ ہر چیز کو لوٹ کے جانا، کسی اور کی طرف نہیں جانا، کیونکہ وہ خالق ہے اور وہ مالک ہے اور وہ رب ہے۔ خوب اس سے پہلے گفتگو جو پچھلے ہفتے ہوئی جمعے کے دن میثاق نبیین کے بارے میں تھا۔ نبیوں سے اللہ نے میثاق لیا ہے، عہد و پیمان لیے، مستحکم پیمان لیے، وعدہ لیا ہے، ٹھیک ہے، جن کو ابداعت و حکمت کی تعلیم دی، اور فرمایا ان سے خداوند متعال نے جب بھی وہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تصدیق کرنے والے جو ان کی کتابوں کے حوالے سے، تو کیا کریں؟ لَتُؤْمِنُنَّ، انسان تم نے ایمان لے کے آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان کی نصرت کرنی ہے، اور اس کے بعد خدا نے اقرار بھی لیا، اور یہ پوری بحث جو ہو چکی ہے۔ آج پروردگار عالم اس رسول کے دین کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے، وہ دین جو اسلام ہے، ٹھیک ہے، وہ دین جو اسلام ہے، جو انتخاب شدہ آخری دین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب جب اسلام کا، تو اسلام کے دو معنی ہیں، ایک ہے لغوی، ایک ہے اصطلاحی۔ ایک ہے لغوی یعنی ڈکشنری میں اس کا ایک معنی ہے، اور ایک ہے اصطلاحاً ابھی جو ایک معنی نیا ہے۔ جس طرح صلاۃ کا معنی دعا ہے، لیکن اب صلاۃ کا معنی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا نام کیا؟ دعا ہے۔ پہلے دعا میں استعمال ہوتا تھا یہ لفظ، لیکن بعد میں اصطلاحاً ایک خاص عبادت کے لیے استعمال ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلام لغوی اعتبار سے تسلیم ہے، یعنی حق کے سامنے تسلیم ہو جانا، یعنی ہر زمانے کا دین ہے وہ حق ہے، اس کے لیے تسلیم ہو جانا۔ اس زمانے کے لوگ مومنین کا یہ کیا تھا؟ ان کا اسلام تھا، لیکن اصطلاحی معنی نہیں دیا گیا تھا کہ ابراہیم کا دین اسلام ہے، عیسوی دین اسلام ہے، حضرت ابراہیم کا دین اسلام ہے، نہیں فرمایا۔ لیکن لغوی اعتبار سے جو موجود ہے، یعنی روح ہے دین، اس میں کیا ہے؟ اسلام ہے، تسلیم ہونا ہے۔ لیکن اصطلاحی جو معنی دیا گیا، نام دیا گیا، وہ ہمارے دین کو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسلام کو جو نام عنوان دیا گیا وہ ہمارے دین کے لیے دیا گیا، جبکہ لغوی اعتبار سے ہر دین اسلام ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے انتخاب جو کیا دین کا، وہ اسلام کے عنوان سے انتخاب کیا ہے، لغوی اعتبار سے بھی ہے، اصطلاحی اعتبار سے بھی ہے، نام کے اعتبار سے بھی، عنوان کے اعتبار سے بھی ہے۔ اسی لیے دیکھیں 85 میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اب غیر اسلام کو قبول کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، بس ایک عنوان دیا اسلام کا۔ یہاں دو لفظ استعمال ہے، بہت اہم ہے، طوعاً و کرہاً۔ ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے وہ خداوند متعال کے سامنے، اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم ہے، یعنی مطیع ہے، یعنی اطاعت میں، ہر چیز اطاعت میں ہے۔ لیکن کس طرح ہے؟ تکویناً اطاعت میں ہے، یعنی مجبوراً اطاعت میں ہے۔ لیکن انسان وہ مخلوق ہے، وہ خداوند متعال کی طرف سے وہ مخلوق ناب اور مخلوق خاص ہے کہ جو اپنے اختیار سے اور خوشی سے خداوند متعال کی بارگاہ میں تسلیم ہو جاتا ہے۔ انسان اور جن دونوں شامل ہیں، دونوں کو مکلف قرار دیا، ذمہ داری دے دی گئی، عقل دے دی گئی ہے، شعور دے دیا گیا، بصیرت دے دی گئی۔ اسی لیے 15 سال کے بعد آپ کا حساب و کتاب ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بے شعور ہوتا ہے انسان، کچے ذہن کا مالک ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان خداوند متعال نے ایک حد دی کہ وہ اس عمر تک لڑکی پہنچ جائے اور لڑکا پہنچ جائے، اس کا مطلب وہ میچیور ہو جاتا ہے، عاقل ہے، سمجھ بوجھ اس اب رکھتا ہے۔ اب اس کے اوپر واجبات ہیں، وہ ذمہ دار ایک انسان ہے۔ اب اس کے ہر گناہ کا حساب و کتاب ہوگا، اس کی عبادتوں کا حساب و کتاب ہوگا، فرشتے لکھیں گے،
اور ہمیشہ کے لیے ضبط ہوگا، ثبت ہوگا، اس کے نام و اعمال میں ہمیشہ موجود رہے گا۔ لہٰذا انسان اختیاری یعنی طوعاً یعنی اختیاراً، اگر انسان اور جنات کی بات کی جائے تو طوعاً، یہ باقیوں کی طرح طوعاً یعنی خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مراد معرفت کے ساتھ، خوشی سے مراد یعنی خدا کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے، خوشی کے ساتھ طوعاً یعنی خدا کی معرفت رکھتے ہوئے، عبادت کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے تسلیم ہے خدا کے بارگاہ میں۔ یہ آپ کے لیے صحرا، آپ مومنین کے لیے جو طوعاً ومن کے اندر موجود ہیں آپ بھی، دیکھیں جو بھی آسمان و زمین میں ہیں ان میں سے بعض کون ہیں؟ طوعاً اسلم، تسلیم کی منزل پر ہیں، لیکن باقی مخلوقات کرہن، کرہن یعنی مکروہات جس کو کہا جاتا ہے۔ مکروہات کسے کہتے ہیں؟ مکروہات جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، وہ حرام کی حد تک نہیں ہے کہ اگر آپ کریں گے تو اس کے لیے عقاب ہوگا، سزا ہے، لیکن خدا متعال کی بارگاہ میں وہ ناپسند ہے۔ ناپسند یعنی اس کے ایک اثر ہے، منفی اثرات ہے انسانی ذہن اور جسم کے لیے۔ مثلا اگر آپ جاتے ہیں، مثلا اگر آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں ننگے سر، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، خدا متعال کے نزدیک یہ ناپسند ہے کہ کوئی ننگے سر جائیں رفع حاجت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو گیسز نکلتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں جا کر حافظے کو کمزور کر دیتے ہیں، یعنی آپ کے نقصان ہے، نقصان ہونے کی وجہ سے مکروہ، مکروہ یعنی ناپسند۔ یہاں پہ بھی کرہن یعنی وہ انسان جو تسلیم کے منزل پہ وہ خود نہیں چاہ رہا، اجباراً، اجباراً وہ تسلیم کی منزل پر ہے۔ اس میں کون ہے؟ سارے شامل ہیں، اس میں آسمان شامل ہے، اس میں وہ شعاعیں، سورج کی شعاعیں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سورج یہ کہ میری شعاعیں زمین تک نہ پہنچے، تسلیم کی منزل پہ۔ خدا کا حکم ہے کہ اے سورج تیری روشنی زمین والوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، نہ صرف انسان کے لیے، نباتاتی دنیا کے لیے بھی شعاعیں، سورج کی شعاعیں، اس کے حرارت کی ضرورت ہے، حیوانوں کے لیے بھی ضرورت ہے، انسانوں کے لیے بھی ضرورت ہے، جسمانی نشو و نما کے لیے ضرورت ہے، وٹامن ڈی کی ضرورت ہے، سارا وہاں سے آ رہا ہے۔ بس تسلیم ہے سے کیا مراد؟ کرہن یعنی اجباراً، خدا کے حکم تکوینی کے تحت ہے، یعنی خدا کے جو خلقت کے قوانین کے مطابق خلق کرنے کے بعد خدا نے یہ حکم اس کو دیا، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے بس یہ شعاعیں جو سمندروں کے پانی یا دریاؤں کے پانی میں جو پڑتی ہیں، اس کے بعد یہ حکم ہوتا ہے خداوند متعال کی طرف سے کہ بخارات کو لے اور فضا کی طرف جائے، پھر فضا میں جا کے بادل بنے، بادل بنے کے بعد بارش بنے، بارش بنے کے بعد وہ برسے، برسنے کے بعد زمین تک پہنچے، ہاں پھر اس کے بعد زمین میں کیا ہو؟ ہلچل مچے، نباتاتی دنیا میں ہرا بھرا ہو جائے، زمین ہری بھری ہو جائے زمین۔ اگر زمین کی شعاعیں کرہن نہ پہنچے، بخارات بھی نہیں ہے، بادل کا بننا بھی نہیں ہے، بارش کا برسنا بھی نہیں ہے۔ جب بارش نہیں تو پانی نہیں ہے، وہی پانی ہے جو آپ کے زمین پہ یا پودوں کے لیے، آپ کے پینے کے لیے، یا آپ کے چشموں کے لیے، ٹھیک ہے، یا تالاب کے لیے، جھیلوں کے لیے استعمال ہوتا نہیں ہوتا۔ بارش نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس یہ جو خود سورج کی شعاعیں یا کرنیں ہیں، یہ کرہن خداوند متعال کے حکم تکوینی کے تحت، اس خلقت کے قوانین کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں۔ فرشتے بھی ایسے ہی ہیں، فرشتے بھی کرہن کر رہے ہیں۔ فرشتے کیسے کر رہے ہیں؟ قرآن نے بیان کیے، لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتے کبھی معصیت نہیں کرتے جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے، کر بھی نہیں سکتے۔ کرہن جو رزق کی تقسیم پہ مامور ہیں، وہ انہوں نے رزق کی تقسیم، جو تسبیح و تقدیس میں مامور ہیں، حکم دیا گیا وہ تسبیح و تقدیس میں مصروف، جو موت کے لیے جن کو آرڈر دیا گیا موت اور قبض روح کے لیے، وہ اسی کے لیے مصروف، ٹھیک ہے، جو آسمان کو اٹھانے کے لیے وہ اس عرش کے لیے مصروف، جو انسان اور مومنین کی حفاظت کے لیے ہے وہ اس میں مصروف۔ اصل خلاف ورزی ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کرہن ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کرہن و طوعن، طوعن یعنی تشریعی طور پر، انسان اور جنات اس میں شامل ہیں کہ جو خدا کے حکم تشریعی کے مقابلے میں اختیاری حالت میں شعور کے تحت قبول کرتے ہیں اور عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، تسبیحات میں مصروف ہو جاتے ہیں،
خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، تسلیم خم ہے، اللہ کے حکم کے تابع آ جاتے ہیں، اور اسی لیے ان کو فرشتوں سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اجباراً کرہن اپنی تسلیم کی اس منزل پر ہیں، انسان اختیاراً ہے، معرفتاً ہے، اپنی مرضی اور خوشی سے ہے، اس لیے اس کی ارزش اور اس کی قیمت، اس کا وقار، اس کا احترام فرشتوں میں ہے، وہ فرشتے اس کے خادم بن جاتے ہیں۔ ہے یہ نہیں ہے؟ فرشتے کون ہیں؟ کوئی سیکیورٹی پہ ہے، کوئی آپ کے رزق پر ہے، کوئی آپ کے پتہ کس کن کاموں پہ، انسانوں کے لیے، نبیوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدمت میں مصروف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا وقار اتنا بلند ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے، سوچنے میں آزاد ہے، کرنے میں آزاد ہے، کسی فعل کے انجام دینے میں آزاد ہے، نہ دینے میں بھی آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے۔ لہٰذا جو بھی آسمان و زمین میں ہیں وہ تسلیم کے منزل پر ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یا طوعاً اپنی خوشی کے ساتھ، یا کرہن۔ مثلا کافر بھی کرہن کیا ہے؟ تسلیم کے منزل پر ہے، اگرچہ تشریعاً وہ نافرمان ہے۔ کیسے ہے؟ تکویناً کیسے ہے؟ وہ کافر اسے زمین میں رہتا ہے، زمین پہ رہتا ہے، کہہ سکتے ہیں میں زمین میں نہیں رہتا ہوں اللہ کی؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا، بس وہ مجبور ہے، تسلیم ہے، ہاں تسلیم ہے منصباز کہ میں زمین پہ رہوں گا، میں نکلنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اللہ کا رزق وہ کھا رہا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں میں رزق خدا نہیں کھاؤں گا؟ جی بولے ساتھ ساتھ، کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ مریض ہو جائے وہ کہہ سکتے ہیں مریض نہ ہوں میں؟ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کیا ہے؟ تسلیم کے منزل میں تسلیم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ مان لیتے ہیں ہاں یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ آ کر وہ کرہن تسلیم کی منزل پر ہے، یعنی زمین پر بسنے میں، رزق خدا کے کھانے میں۔ اگر مریض ہو جائے تو مریض کے مقابلے میں اس کو ٹال نہیں سکتا، وہ کہہ سکتے ہیں میں آکسیجن نہیں لوں گا، یہ اللہ کا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے رزق نہیں کھاؤں گا اللہ کا؟ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہہ سکتے ہیں زمین سے باہر چلا جاؤں گا، لا یمکن الفرار من حکومتک، امیر المومنین نے کیا جملہ فرمایا، خدا یا تیری حکومت سے ہم جا ہی نہیں سکتے باہر، کہاں جائیں؟ سب کچھ تیری ہے، زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، ساری چیزیں تیری ہے، رزق تیرے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کا ہر قطرہ تیرا ہے۔ یہ کافر کہہ سکتے ہیں میں سانس نہیں لوں گا کیونکہ اللہ نے دی ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کرہن تسلیم کی منزل پر ہے، ہاں یہ سانس اللہ کی دی ہوئی ہے، یہاں پہ میری مجال ہے کہ میں کہوں کہ میں نہیں لے سکتا تو موت واقع ہو جائے گی۔ بھوک ہو گئی، میں نہیں کھاؤں گا، بھوکا رہوں گا، نہیں، یہاں پہ بھی تسلیم کی منزل پہ ہے، لیکن طوعاً نہیں ہے، کرہن ہے۔ یہ انسان اپنے عمر کے نہ بڑھانے میں ہے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ میری عمر نہ بڑھائے، 50 ہو گیا، یہ 60 ہو گیا، 80 ہو گیا، کاش نہ ہوتا میں اسے 10 میں ہی رہتا؟ نہیں، یہاں پہ بھی تسلیم کی منزل پر ہے۔ یہ کافر ہے، تشریعی طور پر یہ منکر ہے، تسلیم کی منزل پہ نہیں ہے، لیکن بالآخر یہ تکویناً اپنے جسم میں، جسم کے بڑھنے میں یہ اختیار رکھتا ہے میرا جسم نہ بڑھے، میرا قد اتنا نہ ہو، میرا رنگ یہ نہ ہو، میری صحت یہ نہ ہو، میری آنکھیں ایسی نہ ہو، میرا قد کاٹ ایسا نہ ہو۔ وہاں پہ بھی انسان کے نہیں، کرہن یہ پروردگار عالم کے یہی خدا فرمانا چاہے، اے کافر جب تو یہ سارا لے رہا ہے، رزق لے رہا ہے، زمین خدا پر تو ہے، سب کچھ لے رہا ہے، سانس بھی اس کا، رزق بھی اس کا، سب کچھ اس کا، تو پھر تشریح میدان میں تو کیوں تسلیم نہیں ہوتا؟ یا وہاں سے بھی تو چلا جا، انکار کر کے تو دیکھ، تو کھانا نہ کھا 10 دن، دیکھتے ہیں تو کیسے زندہ رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ضدی بنا ہوا ہے، یہاں پہ تو انکار کر بیٹھا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، سوال، کیا خدا کے دین کو چھوڑ کے کسی اور دین کے تم پیچھے ہو؟ یہ کون سی عقل کہتی ہے؟ وہ دین جو کامل دین ہے، وہ دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، غدیر میں اعلان ہوا، کامل ترین دین، آخری کلاس، آخری سبجیکٹ، آخری سلیبس، لیٹسٹ سبجیکٹ، جس کے بعد ہے ہی نہیں کوئی سبجیکٹ، سب کچھ اس کے اندر ہے،
وَلَا غَضْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کا انسان انکار کر، جس کی مثال میں نے دی ہے کہ انسان اگر آخری کلاس میں جائے، ظاہر وہ آخری کلاس میں جب جا رہا ہے تو وہ نہیں کہے گا میں نہیں جاؤں گا. اگر وہ کہے میں نہیں جاؤں گا، اس کا مطلب ہے پوری پچھلی کلاسوں کا وہ انکار کر بیٹھا ہے یہ نہیں ہے سر، علم کا انکار کر بیٹھا ہے، ساری چیزیں فارغ، اس کا تو فائدہ نہیں ہوا. دین اسلام آخری اسلام لیٹسٹ ورژن ہے، کامل ترین دین ہے، ٹھیک ہے. یہ تعلیمات پچھلی ادیان میں موجود ہے لیکن یہ تکمیل اس کی ہوئی ہے، کامل ہوئے. کون سے انسان کہتے ہیں کہ وہ دین جو کامل ترین ہو میں اس کو قبول نہیں کرتا، اور وہ جو ناقص تھے ان کو میں قبول کرتا ہوں. خدا نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو جو ناقص ہے، کامل نہیں ہے، جو اپنے زمانے تک محدود ہے، اس کو لے رہے ہو، جو لامحدود قیامت تک کے لیے ہے، اور ساری تعلیمات اس کے اندر ہے، چاہے وہ عقیدتی ہو، چاہے فکری ہو، چاہے شرعی ہو، چاہے وہ عقلی ہو، چاہے جس کا تعلق کائنات سے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو، اس دین کی طرف جا رہے ہو جو نامکمل ہے. پھر اس کے بعد دلیل دے رہے ہیں اس اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں زمین میں وہ تسلیم کی منزل پر ہے. اے انسان تو کیوں تسلیم کی منزل پر نہیں ہے؟ اور تو بھی جو ہے تکوینی معاملات میں تو منزل پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا اختیار وہاں پہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تو وہاں پہ ہے نا، وہاں پہ خوبصورتی وہاں پر ہے، فخر وہاں پر ہے کہ یہ انسان اختیاراً، ٹھیک ہے، طوعاً، خوشی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف جائے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف ہر چیز کو لوٹ کے جانا ہے، جس کے ہم نے عرض کیا کہ ہر چیز کو لوٹ کے جانے سے مراد انسان اور جنات نے حساب کے لیے جانا ہے لوٹ کے، فرشتوں نے گواہی کے لیے جانا ہے، اور ہر چیز نے نابودی کے لیے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف جانا ہی نہیں، ان کی نابودی ہے، اختتام ہے. لیکن انسان اور جنات کے لیے اختتام نہیں ہے، ابدی زندگی ہے ان کے لیے. اس کے بعد خداوند متعال نے ایک نشانی اور علامت بیان کی ہے کہ تسلیم کی منزل پر ہونے کی ایک نشانی کی ہے. کیا ہے وہ؟ اور وہ نشانی ہونی چاہیے اس انسان کے اندر. فرمایا قل، اے رسول کہہ دیجئے، آمنا باللہ، یہ ہے تسلیم، اعلان تسلیم ہے. آمنا باللہ، ہم ایمان لے کے آئے ہیں اللہ پر، دل، صدق دل سے. وما انزل علینا، اور جو چیز جو قرآن ہمارے اوپر نازل ہوا ہے اس پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں صدق دل سے، کہ اللہ کی کتاب ہے ہدایت کے لیے، ہمیں تبدیل کرنے کے لیے، ہمارے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے، چینجنگ پیدا کرنے کے لیے، ہمیں انسان بنانے کے لیے. وما انزل علی ابراہیم، اور وہ چیز جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد پر نازل ہوئی ہے، یعنی صحیفے نازل ہوئے. قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن صحائف ابراہیمی و صحائف میں اسحاق و ابراہیم موجود ہے، یعقوب موجود ہے، صحائف. وما اوتی موسیٰ، اور وہ کتاب جو دی گئی موسیٰ کو، تورات، اس پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں. وعیسیٰ، اور انجیل جو عیسیٰ کو دی گئی ہے اس پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں. والنبیون من ربہم، اور اس رب کی طرف سے جو نبیوں کو کتابیں دی گئی ہے اس پر ہم ایمان لے کے آئے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم کوئی کسی قسم کا فرق کے قائل نہیں ہیں نبیوں کے درمیان. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے برابر ہیں، اس کا مطلب نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الرسول اور باقی انبیاء برابر ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی فرق کے قائل نہیں. سب کیا مراد؟ یعنی حقانیت میں ہم فرق کے قائل نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے آنے میں ہم فرق کے قائل نہیں ہیں. ہر نبی اللہ کی طرف سے آئے، ہادی بن کر آئے، رہبر بن کر آئے، ہدایت کے لیے آئے، استاد بن کر آئے، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے، معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے یا نکالنے کے لیے آئے. یہ یعنی ہر نبی کی حقانیت کے قائل ہے. بس ہر نبی خدا کا نمائندہ ہے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اس لیے لا نفرق، ہم فرق کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلان نہیں آیا ہدایت کے لیے نعوذ باللہ اور یہ آیا ہے، یا نعوذ باللہ ہم کہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ نہیں آیا. نہیں، ہر نبی 1,24,000 نبی اور اس میں 313 رسول اور 5 اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت، سب کون ہیں؟ اللہ کی طرف سے. حق ہے، حق اور حق کے ساتھ حق کا پیغام لے کر، کسی کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں.
سارے اللہ کی طرف سے ہیں۔ خوب یہ کیا ہے؟ تسلیم کا اعلان ہے نا، یہ تو ایمانی طور پر تسلیم کا اعلان ہے۔ اگر آپ ایمان کے میدان میں تسلیم ہیں تو عملی میدان میں تسلیم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، قل کا جواب ہے، اے رسول آپ کہہ دیں ہم ان سب پر ایمان لے کے آئے اور ہم ان نبیوں میں کسی کے فرق کے قائل نہیں ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اے اللہ تیرے سامنے کیا ہے؟ سر تسلیم خم ہے۔ یہ بات ہم نے کرنی ہے، قولاً ہم نے کرنی ہے، زبان سے ہم نے کرنی ہے۔ کبھی ہم نے کیا یہ، یعنی دن میں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ہمیں کہنا چاہیے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے پروردگار تیرے سامنے تسلیم خم ہے۔ ہمارا نماز پڑھنا تسلیم ہے، ہمارا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا تیرے سامنے تسلیم ہے، بچہ بیمار ہو جائے تیرے بارگاہ میں آ کر التماس سے دعا کہنا یہ تیرے بارگاہ میں تسلیم ہے، رزق کے لیے تیرے بارگاہ میں ائمہ اطہار علیہ السلام کو توسل سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا، یہ سارے کیا ہے؟ تیرے مقابلے میں تسلیم ہے۔ ہم کسی اور کی طرف تو نہیں جا رہے نا، اے اللہ تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، مدد تیری بارگاہ سے چاہ رہے ہیں، رزق تیری بارگاہ سے چاہ رہے ہیں، ہدایت تیری بارگاہ سے چاہ رہے ہیں، شفا تیری بارگاہ سے چاہ رہے ہیں۔ شفا دینے والی ذات تو ہے، ہادی تو ہے، رازق تو ہے، رب تو ہے، سب کچھ تو ہے۔ یہی تسلیم ہے، جب سب کچھ تو ہے تو عطا کرے گا۔ تسلیم، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تسلیم کے منزل ہیں، یعنی تیرے حکم کے تابع رہیں گے اور رہتے ہیں، تیرے آرڈرز کے تابع ہم رہتے ہیں، تیرے ریڈ لائنز کو ہم کراس نہیں کرتے، محرمات کا ارتکاب نہیں کرتے، واجبات کو ہم ادا کرتے ہیں۔ یہی تو تسلیم ہے۔ شیطانی منظر دیکھ کر ہم اپنے آنکھوں کے شٹر کو ہم نیچے بند کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، یہ تسلیم ہے۔ سب سے مشکل کام یہ ہے، دیکھیں عالم دین فرما رہے تھے کہ آپ دکانوں کے شٹرز بند کرتے ہیں، یہ بہت مشکل کام، آسان کام ہے، لیکن یہ جو شٹر یہ جو سیکنڈوں میں پتہ منٹوں میں کتنی دفعہ خود بخود آٹومیٹکلی بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے، کبھی احساس کیا آپ نے؟ لیکن جب گناہ آ جائے تو یہ مومن کا، ایک جوان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، یہ شٹر بند ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ کھلا رہتا ہے، کھلا رہتا ہے۔ یہ کہیں ایسا تو زوم تو نہیں کرتا، کہیں یہ تعاقب تو نہیں کرتا، یہ کتنا بے نور انسان اور جوان ہے کہ جو اس کو کھول کے رکھے اور پیچھا کرے گناہوں کا۔ اس کو بند ہونا چاہیے، اس کو نیند کے موقع پر بند ہونا چاہیے، اور اس کو جب نامحرم سامنے آئے، چاہے وہ سامنے آئے فزیکلی طور پر، چاہے وہ موبائل اور آپ کے ویڈیوز میں، آپ کے کلپس میں، سوشل میڈیا پر آئے، یہ آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ آنکھیں اگر بند ہو جائیں تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس وقت آپ فخر کریں، خدایا کتنی عظیم نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں وہ طاقت عطا کی ہے کہ یہ چھوٹا سا شٹر ہم نے اپنے اختیار سے بند کرنا شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں طوعاً، یہ صرف مومن انسان کے لیے، آپ کے لیے صرف یہ طاقت صرف مومن کو دی گئی ہے، کسی کو نہیں دی گئی۔ پوری دنیا آپ دیکھیں شرق و غرب کس قدر فحاشی میں اور فحاشی کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دیکھیں نا آپ نے آج کل کی دنیا، ہمارے جوان خراب، ہمارے بیٹیاں خراب، سارے کو بھی یہاں پر اس میدان میں جہاں وہ کام کر رہے ہیں، ان کی ایک پالیسی ہے، ان کی ایک ٹیکنیک ہے، مقابلے میں مومنانہ ایک پالیسی ہے اور ایک ہمارے لیے ایک چال ہے۔ وہ چال کیا ہے؟ یہ ہے الہی زندگی گزارنا، اور الہی زندگی گزار کر اپنے آپ کو خدا کے ماتحت قرار دینا اور تسلیم کے منزل پر آ جانا۔ اگر ایسے ہو تو ہم کامیاب ہیں الحمدللہ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ اس کو تکرار کریں ہم ہمیشہ، صبح صبح ہم یہ کہیں وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ، یہ ہمارا عنوان ہو کہ آج کی 24 گھنٹہ جو گزرے گا وہ کیا ہے؟ اس شعار کے ساتھ گزرے گا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ جب میں سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤں اس وقت اپنا ایک محاسبہ کروں، اور محاسبے میں پھر میں دیکھوں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جو میں نے صبح جو اعلان کیا تھا اس پر کاربند رہا ہوں یا نہیں رہا ہوں۔ اگر رہا ہوں تو آپ مٹھائی کھلائیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ خدا کے بارگاہ میں ایک سجدہ کریں، ایک الحمدللہ کہیں، سکون آئے گا، اس سے بڑا سکون نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہاں پہ خداوند متعال دیکھیں پہلی یعنی 83 نمبر آیت میں دین کا نام نہیں لیا تھا، صرف یہ فرمایا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، اے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے طلب میں ہو، جبکہ ہر شے
آسمان و زمین میں جو ہے وہ تسلیم کے منزل پر ہے. تمہیں کیا ہو گیا دین الہی چھوڑ کر عدم تسلیم بن گئے ہو, انکار کر بیٹھے ہو, میدان تسلیم سے تم ہٹ گئے ہو. پھر دوسری 84 نمبر آیت میں فرمایا کہ ایک علامت ہے, وہ علامت کیا, یہ کہنا ہے آمنا ونحن مسلمون, یہ ایک علامت ہے کہ آپ تسلیم کے منزل پہ ہے یا نہیں ہے. اب خداوند متعال نے اسلام کا نام لیا باقاعدہ 85 نمبر آیت میں, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, یاد رکھو قانون جو بھی اب رسول اللہ کی امامت میں, رسول اللہ کی نبوت, اعلان نبوت کے بعد سے لے کر قیامت تک, جو بھی یبتغی طلب کرے گا, چاہے گا, غیر الاسلام دین, دین اسلام سے ہٹ کر کسی بھی دین کو, چاہے وہ مسیحیت ہو, چاہے یہودیت ہو, چاہے زرتشتیت ہو, چاہے جو بھی ہو, چاہے بت پرستی ہو, چاہے وہ سکھ ہو, کوئی بھی ہو, اسلام کو چھوڑ کر, اصطلاحاً جو اسلام ہے, ابھی دین اسلام جو ہے اس کو چھوڑ کر جو بھی کسی دین پر رہے, انتخاب کرے, یبتغی طلب کرے, چاہے اس کی چاہت اس کے دل میں آ جائے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, قبول نہیں کیا جائے گا, ریجیکٹڈ ہے یہ دین. دین اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی دین قبول نہیں ہے. ہاں احترام اپنی جگہ پر ہے, کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ دین اپنے اپنے زمانے میں حق تھا, اس کو قبول کرنا ہے, جس کو نبوت کہا جاتا ہے. توحید اصول دین میں نبوت یعنی پورے نبیوں کے تعلیمات, ان کے آنے کو آپ نے قبول کرنا ہے. وہ حق پر تھے, حق کی تعلیم انہوں نے دی, حق پرست تھے, حق کی طرف انہوں لوگوں کو لے کے گئے, یہ سارا معنی ہے. احترام ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن قبول کس کو کرنا ہے, انتخاب کون سی دین کو کرنا ہے, اسلام کو, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے ہیں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ورنہ وہ آخرت میں خسران کرنے والوں میں سے ہوں گے. دیکھیں رسول اللہ کی حدیث ہے, قیامت کے دن ہر عمل نے پیش ہونا ہے. نماز آئے گی, کہے گی میں نماز ہوں, روزہ ہے, کہے گا میں روزہ ہوں, خود اسلام بھی آئے گا, کہے گا میں, یا خدایا تو سلام ہے, تو مرکز سلامتی ہے, تو ہے سلامتی دینے والا, سلامت رکھنے والا, میں اسلام ہوں. دیکھ لیے اسلام خود آئے گا. خدا بندہ کیا فرمائے گا, اے اسلام اب جو تیری خلاف چلے گا میں اس کو عذاب دوں گا. یعنی جو بھی اسلام کا مخالف ہوگا قیامت کے دن وہ سزا کا مستحق ہوگا. جو اسلام کو قبول نہیں کرتا ہوگا, کسی اور دین کی طلب میں جائے گا اور قریب جائے گا, ظاہر ہے وہ فتنہ گر ہوگا, اس کے لیے سزا ہے, اس کے لیے سزا ہے. لہذا دین اسلام کو قبول کرنا اور اس دین میں رہنا, نہیں رہو گے تو مرتد ہو جاؤ گے. اس لیے اس شان نزول میں بیان ہوا ہے, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان 12 منافقین کے بارے میں ہے جو مدینے سے مکہ بھاگ گئے, ایمان کے اظہار کے, اسلام کے اظہار کیا, اس کے بعد بھاگ گئے, یعنی مرتد ہو گئے. یہ ہوا, یہ آیت نازل ہوئی, جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرے گا لن یقبل منہ, مرتد ہے, اور مرتد واجب القتل ہے. اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو دین الہی جو آپ کے لیے قانون دے, آپ کے لیے نظام دے, آپ کے لیے اخلاق دے, آپ کے لیے آداب دے, آپ کے لیے سلیقے زندگی دے, آپ کو پاکیزہ رکھنے کا سلیقہ سکھائے, مکمل اس کے اندر ایک سلیبس موجود ہو, اس کا کوئی انکار کرے, اب بتائیں وہ دنیا میں بھی کیا ہے, خسران میں ہے, اور آخرت میں یقیناً خسران میں. اس لیے آخر میں فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, یہ لوگ آخرت میں خسران میں ہوں گے, نقصان میں ہوں گے. انشاءاللہ آپ سب فائدہ ہی فائدے میں ہیں, اس لیے کہ ہمارا دین الحمدللہ اسلام ہے. تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بحق قرآن ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.